الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، آج کے اس پروگرام میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا موضوع سسٹر صوبیہ آپ کو بتا چکی ہیں، میرا رب میری ترجیح۔ انسان کی زندگی مختلف حصوں، مختلف معاملات اور مختلف تعلقات میں بٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کے اپنے کچھ پرسنل افیئرز ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹرنل افیئرز ہوتے ہیں، کچھ اس کے رشتے، ناطے، تعلقات ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ان کاموں میں کچھ کام اس کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان ڈیلی روٹین کے کاموں میں بھی کچھ کام انسان کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی کرنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن اب کیونکہ روٹین کا حصہ ہے تو کرنا پڑے گا۔ اور کچھ کام انسان کے پسندیدہ ہوتے ہیں، لائک اس کی ہابیز، اسے کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ ان تمام تر کاموں میں، ان تمام تر مصروفیات میں، ان تمام تر رشتے، ناطے، تعلقات میں انسان فوکسڈ اس کام یا اس چیز یا اس رشتے کی طرف ہوتا ہے جسے وہ اپنی ترجیح بنا لیتا ہے، یعنی جسے انسان اپنی پرائیورٹی بنا لیتا ہے۔ پرائیورٹی کیا ہے؟ According to the Collins Dictionary, if something is a priority, it is the most important thing you have to do or deal with or must be done or dealt with before everything else you have to do. یعنی ترجیح اس کو کہتے ہیں، پرائیورٹی یعنی ترجیح اس کو کہتے ہیں جسے آپ سب سے اوپر رکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہو، جس کو سب سے پہلے ڈیل کیا جائے، بلکہ سارے کاموں کے اوپر اسے رکھا جائے، اسے پہلے کیا جائے۔ یہ پرائیورٹی یا ترجیح کہلاتا ہے۔ اور مختلف انسانوں کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں، سب کی اپنی اپنی ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھیے، جیسے اس کی مثال سے بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ایک بہت کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پوری طرح فوکسڈ ہے اپنی اسٹڈیز کی طرف، اپنی پڑھائی کی طرف، ہے نا؟ یعنی اس بچے کے لیے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی ترجیح اس کی اسٹڈیز ہیں، اس کی پڑھائی ہے۔ تو اب ساری چیزیں افیکٹ ہو جائیں گی لیکن اس کی اسٹڈیز پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، ہے نا؟ یعنی سارے کام ہوں گے، گھومنا پھرنا، آنا جانا، دعوت وغیرہ، لیکن وہ اس طرح سے مینیج ہوگا کہ اس کی اسٹڈیز پر کوئی اثر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یا اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس کی اسٹڈیز۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک خاتون ہے، اس کے لیے اس کی پرائیورٹی اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہی ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے وہ سارے کام اسی کے اکارڈنگ کرے گی۔ کھانا بنائے گی تو وہی ڈش بنائے گی جو اس کے شوہر کو پسند ہو، اور وہ بچوں کو، گھر کو اس طرح مینٹین کرے گی جیسے کہ اس کا شوہر پسند کرے، کیونکہ اس کے لیے اس کی ترجیح کیا ہے؟ اس کا شوہر ہے، اور اس کا کہیں آنا جانا، اس کے سارے معاملات اس حساب سے سیٹ ہوں گے جیسا کہ اس کا شوہر چاہے، کیونکہ اس کے لیے اس کی ترجیح اس کا شوہر ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے ایک بزنس مین ہے، اس کے لیے اس کی پرائیورٹی اس کا بزنس ہے اور وہ پوری طرح اس پر فوکسڈ ہے، اور اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے، اسے پروگریس دینے کے لیے اگر اسے کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے وہ شدید محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ہر حال میں بس اپنے بزنس کو پروگریس دینے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ اس کا بزنس ہے، اس کی ترجیح اس کا بزنس ہے۔ تو اس طرح مختلف انسان ہوتے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے اور اس میں سب کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیشہ، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو اپنی ترجیح بنا لیتا ہے تو اسے اینی ہاؤ پورا کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ غلط طریقہ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ ساری پرائورٹیز میں نہیں ہوتا، ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن اکثر انسان اپنی ترجیح کو یا جسے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہا ہے اسے پورا کرنے کے لیے
کچھ نہ کچھ غلط کام کر جاتا ہے یا کسی نہ کسی حد تک پہنچ جاتا ہے اپنی پرائرٹیز کو پورا کرنے کے لیے. مثال سے سمجھیے, جیسے ہم نے ابھی اسٹوڈنٹ کی مثال دی آپ کو کہ وہ محنت کرتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے اور اس کے لیے اپنی اسٹڈیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, ٹھیک ہے, بہت اس کے لیے مشقت کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے اور سارے کاموں کو ڈیلے کر رہا ہے, سب سے اوپر اس کی اسٹڈیز ہیں. لیکن وہی اتنی محنت کے باوجود اگر ایگزام میں کوالیفائی نہ کر پائے تو, اگر وہ بچہ پاس نہ ہو پائے یا بچی پاس نہ ہو پائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ تو بہت تکلیف میں ہو جاتے ہیں نا, ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو گئیں. ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ ڈپریشن میں چلے گئے, یا پھر بعض اوقات ایسے بچے سوسائڈ تک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی جو ترجیح تھی, ان کی جو پرائیورٹی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. تو ایسی حالت میں انسان یا تو اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے یا کسی دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے. دوسری مثال ہم نے کیا دی تھی, ایک عورت کی جس کے لیے اس کی ترجیح اس کا شوہر ہے. اب وہ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے, اس کے لیے وہ ساری چیزوں کو ویسے انجام دیتی ہے جیسا اس کا شوہر پسند کرتا ہے. لیکن اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے وہی بیوی کچھ ایسے غلط کام بھی کر جاتی ہے, الٹے سیدھے کام بھی کر جاتی ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے. یا پھر اپنے شوہر کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے, اسے خالص اپنا بنانے کے لیے اس کے رشتوں میں پھوٹ بھی ڈال دیتی ہے, یعنی اس کو اس کے ماں باپ سے دور کر دینا یا اس کے بہن بھائیوں سے دور کر دینا, کیونکہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ شوہر ہے. اب اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی چلی جاتی ہے. اسی طرح ہم نے تیسری مثال کیا دی تھی, بزنس مین کی, کہ بزنس مین کے لیے اس کی پرائرٹی کیا ہے, اس کا بزنس, بس وہ اسے چمکانا چاہتا ہے, اسے ترقی دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی نظر انداز کرنا پڑے. بچوں کی تربیت نظر انداز ہو رہی ہے, بیوی نظر انداز ہو رہی ہے, گھر نظر انداز ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, اسے بس اپنے بزنس کی پڑی ہے, کسی کو وقت نہیں دینا. اس کے لیے اسے کتنی بھی محنت کرنے پڑے کر رہا ہے. اور اگر اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے اسے حرام ذریعہ بھی استعمال کرنا پڑے تو کر لے گا, کیونکہ اس کے لیے اس کی ترجیح بس اس کا بزنس ہے. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سٹیج پر جا کر غلط طریقہ اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بس میری پرائیورٹی ہی سب کچھ ہے اور مجھے کسی بھی طرح اسے پورا کرنا ہے. تو پھر ایسے میں جب انسان اپنی خواہشات, اپنی ترقی کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو دوسری طرف وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی حق تلفی بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر اپنے ساتھ بھلا ہو گیا تو دوسری طرف کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی. تو اب ایسے میں معاشرے میں بیلنس کیسے بنے گا, پھر کیسے بنے گا؟ اسی لیے میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے ہماری ترجیح؟ اس کا جواب ہے کہ ہمارا رب, میرا رب میری ترجیح, یہی ہے ہمارا آج کا ٹاپک. کیونکہ جب رب ترجیح ہوگا نا اور رب کے حساب سے کام ہوگا تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اگر رب ترجیح ہوگا تو ہماری زندگی میں ہماری ترجیح, ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہمارا رب اللہ ہونا چاہیے اور وہی اس کے لائق ہے. کیونکہ جن چیزوں کے پیچھے بھی ہم بھاگ رہے ہیں, جن کو بھی ہم اپنی ترجیح بنائے ہیں, جن کو بھی ہم خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں, وہ تمام تر چیزیں فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26-27 میں, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی ذات جو بہت عزت اور اکرام والی ہے وہ باقی رہ جائے گی. یعنی ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے لگے ہیں یا اسی کو بس سب سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں نا فنا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, ان کا کوئی دائمی وجود نہیں ہے. اور باقی رہے گا تو کیا, ہمارا رب. تو اپنے رب کو ترجیح بنائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ ارے ہم نے کب اس بات کا انکار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگی میں بہت خاص مقام ہے, اللہ تعالیٰ کو ہم بہت ایک اچھی ایک اسپیشل پوزیشن دیتے ہیں, ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بالکل ہم اس بات کا تو انکار ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم سب کلمہ گو ہیں. کون کہے گا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ بے شک ہم سب اللہ کو مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. لیکن ہم یہاں پر بات ایک خاص مقام دینے کی نہیں کر رہے, بلکہ ہم بات کر رہے ہیں ترجیح بنانے کی, سب سے آگے رکھنے کی, سب کے اوپر رکھنے کی, جس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ چلے, جس کی مرضی کے اوپر کسی کی مرضی نہ ہو, جس کی رضا کے اوپر کسی کی رضا مطلوب نہ ہو, جس کی ذات کے اوپر کسی کی ذات نہ ہو. ایسا بنائے اپنے رب کو, میرا رب میری ترجیح, ایسا ہونا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے ترجیح دی جائے تو اسے ترجیح بنائیں. اب دیکھیے کہ انسان سوچتا ہے کہ مطلب ٹھیک ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا ہے, اس کو سب سے زیادہ تو ترجیح دی ہے. ہاں ہم نے ترجیح ہی دی ہے. ایکچولی لاسٹ میں انسان یہی کہہ دیتا ہے نہیں ہم نے ترجیح دی ہے, ہم اللہ کی بات مانتے ہیں, اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھتے ہیں, اللہ ہی تو ہمارا رب ہے, اس کے اوپر کوئی نہیں. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارا نفس کچھ کرنے کے لیے بڑا بے چین ہوتا ہے, ہماری خواہش بہت ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے شریعت کو پیچھے رکھنا پڑے تو ہم کر دیتے ہیں, اپنی نفس کی بات مان لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے یا پھر ہمیں اپنی عزت اور اپنی وقار کی فکر ہوتی ہے اور ایسے میں اگر اللہ کی رضا کو پیچھے کرنا پڑے, شریعت کو پس پش ڈالنا پڑے تو بنا تردد ڈال دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, میری سوال میری عزت میری ریپوٹیشن کی بات ہے, تو ہم ایسے میں اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ ہمارے لیے ترجیح پھر کہاں ہوا؟ اپنے رب کو اپنی ترجیح بنانا ہے. اور خاص بات تو یہ ہے, پتہ ہے کمال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کو ہم سب سے اوپر رکھتے ہیں, اس کے حکم کو سب سے اوپر رکھتے ہیں, تو پھر انسان کو وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے اس کا دل بے چین تھا, جس کے لیے اس کی نفس خواہش کر رہا تھا, اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہوا تو. اور ایسی مثالوں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اولاد کی خواہش کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے میرے رب مجھے اولاد عطا کر. پوری زندگی پوری جوانی عبادت کرتے رہے, اللہ سے اولاد مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ کے دوست تھے, خلیل اللہ تھے, اللہ کے بہت پیارے نبی تھے, لیکن ان کی دعا پوری نہیں ہو رہی تھی. کب جا کر پوری ہوئی؟ بڑھاپے میں. اچھا ان کو اولاد اس لیے نہیں چاہیے تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے, بلکہ وہ اس لیے اولاد مانگ رہے تھے کہ اے میرے رب جس مشن میں جس کام میں لگا ہوا ہوں اسے بڑھانے والا میری نسل میں سے کوئی ہو. وہ اس کے لیے دعا کر رہے تھے, تڑپ رہے تھے. بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اولاد سے نوازا. کس سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور وہ بچہ جو بڑھاپے میں انہیں ملتا ہے اتنی منت و مرادوں سے, 12-13 سال کا ہو جاتا ہے, اپنے باپ کے لیے ایک مضبوط ہاتھ بن جاتا ہے, تو ایسے میں حکم ہوتا ہے کہ اسے ذبح کر ڈال. اب کیا یہ آسان تھا ان کے لیے؟ بڑھاپے میں اولاد کا ملنا, اور اتنا محبوب بیٹا 12-13 سال کا بچہ بڑا ہو گیا, ان کا ہاتھ مضبوط بن گیا, اب حکم ہو رہا ہے انہیں ذبح کر ڈال. اب بتائیے ان کے لیے بالکل آسان نہیں تھا, لیکن وہ یہ کام کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ان کے رب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. ان کے لیے ان کی ترجیح ان کا رب تھا, ان کے لیے ان کے رب کے حکم کے اوپر اور کچھ نہیں تھا. رب کی رضا ہی سب کچھ تھی, میرے رب نے کہا ہے, اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دیتے ہیں. تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف ان کو اللہ تعالیٰ ان کا وہ بیٹا واپس کر دیتے ہیں, بلکہ انہیں مزید اولاد سے نوازتے ہیں, ہے نا. پھر دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہم لوگ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, گزر جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے, کیسی مہلک بیماری ہو گئی تھی, اور بہت سال اس میں مبتلا تھے. ان کا گھر, ان کی اولاد, ان کے بیٹے سب اسی میں ختم ہو گئے, سب تباہ ہو گیا. لیکن وہ صبر کرتے رہے اور حرف شکایت زبان پر نہیں لائے. بہت تکلیف میں تھے, لیکن اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے, اپنے رب کی طلب کے لیے اپنے رب کی رضا میں لگے رہے, اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے, اللہ کی اطاعت میں لگے رہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں شفا یاب کر دیا, بلکہ انہیں پھر ان کی مال, ان کی اولاد بڑھا کر مزید عطا کر دیا ان کو, ہے نا, اور دے دیا. تو یہ اس لیے ہوا کیونکہ اپنے رب کو جب اپنی ترجیح بنا لی تو اللہ نے ان کو اور بھی بڑھا کر اس میں عطا کیا. یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ کمال ہے اس بات کا کہ جب اپنے رب کے حکم کو آگے رکھو نا, تو وہ پھر بڑھا کر ہمیں عطا ہوتا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بس اپنے رب کو ترجیح بنائے تو. اور جو انسان اللہ کو ترجیح نہیں بناتا, اللہ کے حکم کو آگے نہیں رکھتا, اور صرف اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے اور اپنی نفس کی فکر کرتا ہے اور اپنی دنیا بنانے میں لگا رہتا ہے, تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے سنن ابن ماجہ والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 986, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف اپنی دنیا کی فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں پریشانی ڈال دے گا.
وہ چیزوں میں پھنس جائے گا. انسان دنیا کمانا چاہتا ہے, بزنس بڑھانا چاہتا ہے, بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے, ترقی, اس میں ترقی, اس میں ترقی, اسی میں جوجھا رہے گا, پریشان رہے گا, چیزیں سالو نہیں ہوں گی, مشکلیں آئیں گی, وہ اسی میں لگا رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور پریشانی ڈال دیں گے. راحت اور سکون انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی ترجیح بنا لے اور اس کے لیے جیے. اور اللہ کی قسم, اگر ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہوتا نا تو کوئی چیز ہم سے اس کی نافرمانی کروا نہیں سکتی تھی. بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں, اسے جانتے نہیں. جو ہم اس کو ترجیح نہیں بنا پاتے, جو ہم اس کے حکم کو سب سے آگے نہیں رکھ پاتے, وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہیں, دراصل اسے جانتے نہیں. ورنہ وہی ہمارے سب سے بڑی ترجیح ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رب ہیں, رب پالنے والے, ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے والے, ہماری حفاظت کرنے والے, ہماری ہر طرح کی مدد کرنے والے, ہم پر نظر رکھنے والے ہمارے اللہ رب العزت, یہ ہمارا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر صرف اپنی صفت رب کو ہم پر سے اٹھا لینا تو پتہ ہے کیا ہو, ایک سیکنڈ کے لیے ہم جی نہیں سکتے. صرف اللہ کی صفت رب ہم سے اٹھ جائے, ایک پل کے لیے ہم جی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے, اس لیے ہم اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. اور صرف ہمارے خالق ہی نہیں, ہمارے رازق اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں, جسے جتنا چاہیں دنیاوی وسائل, انعام اور اکرام سے نواز دے, اور جسے چاہیں تنگی اور مصیبت میں مبتلا کر دیں, جسے چاہیں صحت, طاقت اور کشادگی سے نواز دیں, اور جسے چاہیں مرض و وبا میں مبتلا کر دیں. جس طرح ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے, اسی طرح ہماری تقدیر بھی اسی کے دائرہ اختیار میں ہے. وہ مختار کل ہیں, وہ قادر مطلق ہیں, وہ مشکل کشا ہیں, وہ حاجت روا ہیں, وہ بگڑی بنانے والے, وہ مشکل سنوارنے والے ہیں. زندگی اور موت انہی کے ہاتھ میں ہے, اور اسی کے پاس سارے خزانے ہیں. اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں, اسی کے اشارے سے بارشیں برستی ہیں, اسی کے امر سے سورج اور چاند طلوع اور غروب ہوتے ہیں. اللہ کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اس کے تصرف میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا, اس کے قہر و غضب کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا, اس کے رحم و کرم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کے انعامات کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا, اس کے احسانات کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا, اس کی عبادت کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا. وہ اللہ رب العزت ہے, جسے پکڑنے پر آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا, جسے مارنے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا, جسے غرقیاب کرنے پر آئے کوئی نکال نہیں سکتا, جسے سزا دینے پر آئے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کی رحمت, اس کی عفو کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے, اس کی رحمت ہر دم جاری ہے, اس کی بخشش ہر دم اپنے بندوں پر جاری ہے. وہ اپنے فرما بردار بندوں کو پسند کرتا ہے اور نافرمانوں سے ناراض ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں, اسے جانا نہیں, اس کی کتاب کو پڑھا نہیں. اس کی کتاب قرآن مجید میں شاید ہم جیسے ہی ناشکروں اور اپنے رب سے بے رخی اختیار کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا, وما قدر اللہ حق قدری, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 67. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننا واجب تھا. ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. جس نے اللہ کی قدر کر لی اس کے لیے کوئی اور توجہ کا مرکز ہو ہی نہیں سکتا. جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے پھر اس کے لیے کوئی اور بڑا ہو ہی نہیں سکتا. میرا رب میری ترجیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں, جس کی ابھی آپ لوگ نے تلاوت بھی سنی, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, وہی اللہ ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کی صورت گری کرنے والا ہے. وہ اللہ جو خالق ہے ہر چیز کا. دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے, اللہ نے بنائی ہے. کوئی چیز اپنے سے وجود میں نہیں آئی, یا کسی کو نیچر نے نہیں پیدا کر دیا, یا یہ ساری تخلیق اس کا بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے. یہ سب اللہ نے پوری پلاننگ کے تحت, پورے منصوبے کے تحت, مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے بنایا ہے اور بہت ہی بہترین اور عمدہ ڈیزائن میں بنایا ہے.
اس کی ایسی مثال سے سمجھیے کہ ایک انجینئر ہے جس کو ایک بلڈنگ کا کنسٹرکشن کا ایک کانٹریکٹ ملتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جا کر سائٹ وزٹ کرے گا، دیکھے گا کہ کیسی جگہ ہے، پھر کس مقصد کے لیے بلڈنگ بنا رہے ہیں، یعنی کہ اگر ایک اسکول کے لیے بنا رہے ہیں تو کسی اور طرح سے بنے گی، اگر ایک ہاسپٹل بنانا ہے تو وہ کسی اور طرح سے ہوگا، اگر ریزیڈینشیل پرپس کے لیے ہے تو پھر وہ کسی اور طرح سے بنے گی۔ تو پہلے اس کے مقصد کو دھیان میں رکھ کر پھر پلاننگ کرے گا، ٹھیک ہے، سوچے گا، سمجھے گا، پلان کرے گا، اس کے بعد اس کا کنسٹرکشن شروع ہوگا، نیو کھودی جائے گی، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری بلڈنگ بنے گی۔ اب بلڈنگ بن جانے کے بعد صرف 4 دیواری کھڑی کر دینے سے تھوڑی بلڈنگ بن جاتی ہے، اب اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ ہوگی، اس کے نقش و نگار بنیں گے، اسے اندر سے سجایا جائے گا، تب جا کر ایک بہترین بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو پائے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو بنایا ہے تو پوری پلاننگ کے ساتھ، پورے مقصد کے ساتھ، اس کی بہترین ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حالانکہ کسی کے کام کو اللہ کے کام کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کی عقل، ہم لوگوں کی سمجھ تھوڑی چھوٹی ہے، تھوڑی کم ہے، اس لیے ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس ایسی آسان مثالوں سے ہم کو کام لینا پڑتا ہے، سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر چیز کا پیدا کرنے والے ہیں، سب یہ پہاڑ، پیڑ پودے، دریا، چرند پرند سب اللہ نے بنایا ہے اور اپنے بیسٹ ڈیزائن میں بنایا ہے اور اس کے مقصد کے ساتھ بنایا ہے، بے وجہ نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ وہ مائکرو آرگینزمس جن کو ہم سوچتے ہیں ان کو بنانے کا کیا مقصد تھا، اللہ نے ان کو بھی ان کے بیسٹ ڈیزائن میں اور ان کے مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ ہمارا اپنا وجود، ہم کہیں بھی نہ جائیں، بس اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم خود اپنے آپ کے سب سے قریب ہیں نا، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں اللہ نے ہمارا وجود کیسے بنایا ہے، کیا ہماری باڈی کا میکینزم ہے، کس طرح ہمارے باڈی آرگنز، ہماری بونز، ہماری بلڈ سیلز کام کر رہی ہیں، کیسے ایک دوسرے کو تعاون کر رہی ہیں۔ دیکھیں ابھی ریسنٹ اسٹڈی کے اکارڈنگ ہم نے دیکھا کہ ایک ہیومن بینگ کے اندر تقریباً 37.2 ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین سیلز ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے اندر 37.2 ٹریلین سیلز ہوتی ہیں، اور ہر سیل بہت چھوٹی بالکل ہم دیکھ نہیں سکتے نیکڈ آئیز سے، ہر ایک سیل اپنے آپ میں کمپلیٹ فیکٹری ہے، کمپلیٹ فیکٹری، پورا پروڈکشن ہو رہا ہے۔ ایسا زبردست بنایا اللہ نے، سائنس بہت ایڈوانس ہو گیا، جا کر اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو پتہ چلے گا اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں نا تو خود بخود ہماری زبانوں سے نکل جائے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب بے شک تو نے عبث، بے مقصد، بے وجہ تو یہ سب کچھ نہیں بنایا ہے نا، اپنے مقصد کے ساتھ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف پیدا کر دینے والا اتنا ترجمہ کرنا تو کافی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ الاسماء الحسنی، تمام بہترین نام اللہ کے ہیں۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کہ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ کی جو تھوڑی بہت معرفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اسماء حسنی، ان کو سمجھیں تو اس سے ہمیں اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے، تھوڑی سی ہم تھوڑا پہچان سکتے ہیں اپنے رب کے بارے میں کہ کیسا ہے ہمارا رب۔ اللہ کے وہ صفاتی نام، وہ صرف 99 نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں 99 نام ہے اللہ کے، اس سے زائد بھی ہیں، قرآن اور صحیح حدیث میں اس سے زائد بھی مینشن ہے۔ ان صفاتی ناموں کا مطالعہ کریں اور اپنے رب کو پہچان کر اس سے قربت حاصل کریں، صرف اس کا ورد نہ کریں، 1000 بار پڑھ لیا یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، 1000 بار پڑھ لیا یا غفورو یا غفورو یا غفورو، ارے اس کو سمجھیں بھی کہ کیا ہے اس کا مطلب، کیسا ہے ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے، پہاڑ، پیڑ، بادل، دریا، چرند پرند، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ اور ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے؟ ان کی تسبیح ہماری والی تسبیح نہیں ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بچے لوگ شور نہیں کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ایسا پیارا ڈریس تھا مجھے تو یہی والا لینا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلو آج رات کو ڈنر باہر کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری تسبیح ہوتی ہے، دل کہیں، دماغ کہیں، زبان کہیں، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ تسبیح نہیں کرتے ہیں، یہ ہر دم ہر وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی فرما برداری میں بزی ہیں۔
ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کی بھی نہیں کرتے۔ ایک اسپیکر کو ہم سن رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ انسان نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ میں انسان ہوں اور میں مسلمان ہوں، اور اگر میں انسان نہ ہوتا تو بھی میں مسلمان ہوتا، کیونکہ اگر میں پہاڑ ہوتا تو میں مسلمان ہوتا، اگر میں پیڑ ہوتا تو میں مسلمان ہوتا، اگر میں دریا ہوتا تو میں مسلمان ہوتا، اگر میں کوئی جانور بھی ہوتا تو مسلمان ہوتا، کیونکہ یہ سب اللہ کے مسلم ہیں۔ اور ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کتنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں آخری بات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت قوت والا، طاقت والا اور بہت حکمت والا ہے۔ عزیز اور حکیم، یہ دونوں ایسی امیزنگ کمبینیشن ہے نا، ایسے زبردست کمبینیشن ہے۔ دیکھیے اگر کوئی انسان عزیز ہو، عزیز کا مطلب جس کو طاقت ہو، جس کو اتھارٹی ہو، کوئی قوت ہو۔ اب ہر انسان کا اپنی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے نا، ہم خواتین ہیں، ہم لوگ کی بھی ہوتی ہے، بچوں پہ ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، تو ہر انسان کی اپنی کچھ نہ کچھ اتھارٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کی اتھارٹی بہت ہو، وہ فیصلے لے سکتا ہو، اس کے پاس طاقت ہو، لیکن اس کے پاس حکمت نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ ہر چیز کو کرپٹ کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ جتنی زیادہ طاقت ہوگی اتنا کرپشن، اتنا ہی بگاڑ، اتنا ہی فساد۔ لیکن اگر کسی کے پاس حکمت ہو، سمجھ ہو، اور اس کے پاس دور اندیشی ہو، اس کی انٹیلیجنٹ انسان ہو، تو ایسا انسان، لیکن اس کے پاس کوئی قوت نہ ہو، کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی فیصلے ہی نہ لے سکتا ہو، تو اس کی حکمت کا کیا فائدہ؟ لیکن اللہ رب العزت وہ ہیں جو العزیز بھی ہیں، الحکیم بھی ہیں، زبردست قوت والے، طاقت والے۔ اللہ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فیصلے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ لیتے ہیں، اور وہ العزیز کے ساتھ الحکیم ہیں، زبردست حکمت کے ساتھ فیصلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگر حکیم نہ ہوتے تو جتنی اللہ کو قوت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً پکڑ لیتے۔ جس طرح کہ ہمارا روٹین ہے اور جس طرح ہم لوگ جی رہے ہیں نا، اس سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنا چاہے نا تو فوراً پکڑ لے ہماری نافرمانیوں پہ۔ پکڑ نہیں سکتے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو قوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہیں، ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں تاکہ پوری حجت قائم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ العزیز اور الحکیم ہے۔ ایسا زبردست ہمارا رب، ایسا عظیم الشان وہ بادشاہ جس کی سلطنت زمین اور آسمانوں میں ہے، اور زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر، ایسا وہ حاکم بادشاہ، کیا اسے ہماری بھی کوئی پرواہ ہونی چاہیے تھی؟ کیا اسے ہماری بھی کوئی فکر ہونی چاہیے تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوب پرواہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری خوب پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس زمین کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کتا بلی بنا دیتے، تو کیا ہم اس کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ کر سکتے تھے یا مشورہ دے سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں بننا، یہ بنا دیجیے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس زمین میں ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے تابع کیا۔ وہ تمام چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جن سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، وہ سب اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ اسے ہماری بہت پرواہ ہے۔ ہم اللہ کے انعامات میں کھیل رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اپنے کتنے انعامات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، وی آر ناٹ ایون کیپیبل ٹو کاؤنٹ دا انعامات آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ گن سکتے ہیں کیا
اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے، صبح و شام اللہ کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ہم احسان فراموشی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ بہت معذرت اگر میرے الفاظ تھوڑے سخت لگیں، لیکن جس طرح کے ہم لوگ کے عمل ہے نا، اس سے یہی ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے احسان تو ادا کرنا دور، اس کے انعامات کی احسان بھی نہیں ادا کر رہے، اور احسان فراموشی کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جیسے دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ احسان کر دیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ برا کرے، مطلب کسی کے برے وقت میں ہم کام آ جائیں، کسی کی تکلیف میں ہم اس کی مدد کر دیں، کسی مصیبت میں ہم اس کی مصیبت دور کر دیں، پھر وہی انسان ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہمارے تو آنکھوں سے آگ برسنے لگتی ہے، تو زبان انگارے برسانے لگتی ہے، کانوں سے دھوئیں نکلنے لگتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتاتے ہیں دیکھو اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، دیکھو ہم ان کی مصیبت میں کام آئے تھے، جب یہ مشکل میں تھی ہم نے ان کی مدد کیا، آج یہ ہمارے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم کتنا آگ ببولا ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ برا رویہ ہم اپنے رب کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ برا طریقہ ہمارے رب کے ساتھ ہے، احسان فراموشی کا معاملہ، اس کی نافرمانی کر کے، اس کی بات کا انکار کر کے، اس کی شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کے، یہ ہمارا رویہ ہے اپنے رب کے ساتھ، احسان فراموشی کا۔ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ ہاں، ایک موقع پر ہمیں یاد آتا ہے، کب یاد آتا ہے؟ کب یاد آتا ہے اللہ سے ہمارا تعلق ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، جب ہم کسی ایسی چیز میں پھنس جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی راہ نہیں سجھائی دے رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے۔ اس وقت ہم اللہ سے پھر فریادیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں، اور ہمارا یہ طریقہ ہمارا رب خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے، ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، اور جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے ہمیں پکار رہا تھا۔ یہ ہمارا حال ہے، ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے اس وقت ہم اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنے لگتے ہیں، جب ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس وقت ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے، جب ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، کھانے کو نہیں ہوتے، فاقے پڑ رہے ہوتے ہیں، مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، بچوں کی فیس نہیں جمع ہوتی ہے، ایسے حالات میں رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کر دے، اللہ میرے بیٹے کو روزی سے لگا دے، اللہ میرے شوہر کو روزی سے لگا دے، اے اللہ ہمارے یہاں رزق کا انتظام کر دے، تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، تو پھر دیکھیے ہمارے تکبر کا کیا حال ہوتا ہے، پھر ہم وہ بھولتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارا بینک بیلنس، یہ دیکھیے یہ گھر ہم نے بنا لیا، وہ دیکھیے وہاں ہم نے فلیٹ لے لیا، وہ دیکھیے اتنی بڑی گاڑی خرید لیا، اتنا تکبر گویا وہ ہم نے بنایا ہے، اتنا بھی ہم زبان سے نکال دیتے ہیں کہ یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہم نے محنت کی ہے تو ہمیں ملا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں تھے تو ہمارے رب نے اس وقت نوازا تھا ہم کو۔ یہی حوالہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، جب ہمارے بچوں کے رشتے نہیں لگ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کا رشتہ لگا دیجئے، اللہ میری بیٹی کی عمر گزر رہی ہے، اللہ نیک رشتہ ملا دے۔ جب اللہ تعالیٰ رشتہ ملا دیتے ہیں تو بس لگ جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر ساری رسومات اور وہ گانا بجانا دھماکہ اور دھوم، خوب ارمان نکلتے، ارمان، پہلی شادی ہے تو ارمان، آخری شادی ہے تو ارمان، لڑکی کی شادی ہے تو ارمان، لڑکے کی ہے تو ارمان، بچوں کے ارمان، ہمارے ارمان، ہائے ارمان، اتنی نافرمانی اللہ کی، اتنی نافرمانی اللہ کی، بھول جاتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم دعا کر رہے تھے اپنے رب سے، اسی کے لیے رو رو کر مانگ رہے تھے۔ یہ ہمارا حال ہے، جب ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم روتے ہیں، اللہ ہم بہت اذیت میں ہیں، ہماری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، اللہ ہمیں یہ تکلیف ہو گئی ہے، ہمیں اس سے دور کر دیجئے، بچا لیجئے، خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صحت دے دیتے ہیں، ہمیں شفا دے دیتے ہیں، اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رب سے مانگا تھا اور اس نے عطا کیا، پھر اپنے انہی ہاتھ پیر اور اپنی اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اسے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب نے دیا تھا،
اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں اور ہم اللہ کو بھول کر پھر مگن ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں جس چیز میں کہ بھی ہم مگن ہیں، ہم مگن ہیں جن چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے ڈسٹریکٹ کیا؟ کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کیا؟ کیا تھا جو تجھے اپنے رب سے زیادہ محبوب ہو گیا؟ کیا تھا جو تجھے اپنے رب سے زیادہ عزیز ہو گیا؟ کس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے اپنے رب کو چھوڑ کر؟ کیا چیز تھی؟ دنیا میں انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اسی کے لیے جی رہا ہے، اسی کو فالو کر رہا ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ان سے کام بنوانا ہے، ان سے بگڑی بنوانا ہے۔ ہر ظاہری مدد کے لیے بھی، ہر غیبی مدد کے لیے بھی دوسروں کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کسی پولیٹیشین کا دامن تھام لیا، کسی بڑے مشہور آدمی کا دامن تھام لیا، ہمارا کام بنوا دیں گے، ہماری جاب لگوا دیں گے، ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا ان کے ذریعے۔ کسی سے غیبی مدد کے لیے جھکے جا رہے ہیں، ان کے نذرانے چڑھا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اولادیں مانگنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، روزی مانگنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں اور کتنے ہی کمزور جن سے مانگا جا رہا ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے؟ کتنے ہی کمزور ہیں۔ اللہ قوی عزیز ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے؟ کیا تمہیں پسند تھا اپنے رب کو چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرِفُونَ، تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ جیسے کہ اگر کوئی اولاد غلطی پہ غلطی کرتی جائے، گندے کام کرے، برے کام کرے، والدین سمجھا رہے ہیں، سمجھا کر تھک گئے، کبھی محبت سے سمجھا رہے ہیں، کبھی سختی کر رہے ہیں، لیکن بچے غلط کام کیے چلا جا رہا ہے تو کیا بولتے ہیں والدین؟ بڑی ہی محبت سے کہ اے میرے بیٹے تم کیا کر رہے ہو؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسی کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اسی ٹون میں، اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہم سے فرماتے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار ہے ہمارے لیے اور ہم ہیں کہ اس سے بے رخی کیے چلے جا رہے ہیں، مگن ہے پتہ نہیں کس چیز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں، فرماتے ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 اور 54 میں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پلٹ آؤ اس کی طرف، اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ عذاب کا وقت آ جائے پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو گنہگار ہیں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یعنی جو اللہ کے گنہگار بندے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، شراب پی ہے، جوا کھیلا ہے، دوسروں کو ستایا، پریشان کیا، ظلم کیا، زیادتی کی ہے، گالیاں دی ہیں، ایسے گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے میرے نیک بندوں، اے میرے بندوں جنہوں نے میری فرما برداری کی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہے۔ فرمایا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ تانا نہیں دے رہے، اے مشرکوں، اے کافروں، اے فاسقوں، اے منافقوں، ایسے کہہ رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں کہہ رہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے میرے بندوں جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا، بس ایک شرط ہے، پلٹ جاؤ اس کی طرف، پلٹ جاؤ، اس کی فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی پکار، اور ہم ہیں پتہ نہیں کس چیز میں مگن ہے، پتہ نہیں کیا اچھا لگ رہا ہے ہم لوگ کو اپنے رب کو چھوڑ کر، پتہ نہیں کس چیز کی چکا چوندھ ہے ہماری آنکھوں میں اپنے رب کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف اٹینشن دلانے کے لیے کبھی کبھی
ان پر چھوٹی موٹی آزمائش ڈال دیتے ہیں. ہمارا رب کتنا ہمیں بچانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر چھوٹی چھوٹی آزمائش ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اللہ کی آزمائش بھی اللہ کی رحمت ہے. دیکھیے جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک ماں ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بچے کو کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بچے کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیا. لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ماں کسی کام سے بچے کو آواز دیتی ہے تو بچہ سن نہیں رہا ہوتا ہے کیونکہ کھلونا کھیل رہا ہوتا ہے نا، اس میں مگن ہوتا ہے. ماں اس کو پکار رہی ہے. ظاہر ہے کہ ماں جو ہے وہ کیوں پکار رہی ہے، اس کو گود میں لینا چاہتی ہے، اس کو چومنا چاہتی ہے، اس کو پیار کرنا چاہتی ہے. بچے کو پکار رہی ہے لیکن بچہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا، اپنے کھلونے میں مگن ہے. تو ماں کیا کرتی ہے؟ بس وہ کھلونا اٹھا لیتی ہے اور پھر کھلونا چھن جانے کے غم میں بچہ تڑپ کر اپنی ماں کی گود میں آ کے رونے لگتا ہے اور ماں اسے خوب پیار کرتی ہے، خوب لاڈ کرتی ہے، خوب چومتی ہے. فائدہ کس کا ہوا؟ بچے کا نا. اسی طرح سے جب بندہ اپنی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ کو نہیں یاد کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائش ان پر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ تڑپ کر پلٹ جائیں اپنے رب کی طرف، مڑ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے اپنے ان بندوں کو. یہ ہے ہمارا رب. اور ہم اللہ کی پکار کو انسنی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکار کو انسنی کر دیتے ہیں. دیکھیے اب اللہ کے مومن بندے چھوٹی چھوٹی تکلیف، چھوٹی چھوٹی پریشانی جو ہمیں آ جاتی ہے نا، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. جو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں نا، کوئی پریشانی آتی ہے، ہائے رے ہمارے دن بڑے مشکل سے کٹ رہے ہیں، یہ مصیبت آ گئی ہم پر، یہ مصیبت آ گئی، کتنا رونا روتے ہیں. اللہ کی چھوٹی چھوٹی آزمائش نہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری میں درج ہے، حدیث نمبر 5641. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے مومن بندوں کو کوئی تکلیف، درد، تھکاوٹ یا بیماری، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی انہیں چبھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ اللہ کے مومن بندوں کو کوئی چھوٹی چھوٹی تکلیف، درد ہو گئی، تکلیف ہو گئی، کوئی تھکاوٹ ہو گئی، کوئی ٹینشن ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، وہ اس کے لیے اللہ کے یہاں ریوارڈ دیے جاتے ہیں. ذرا سوچئے کہ ہم خواتین کچن میں کام کرتے ہیں، ہم لوگ آج کل تو بہت گرمی ہے، اب اس میں کچن میں کام کرنا تو بہت مشکل کام ہے. کوئی مہمان آ جائے یا پھر آپ کو روٹیاں پکانا ہو تو اور جان نکلتی ہے. ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں. وہ سب اللہ کے یہاں نیکیوں کا باعث بنتا ہے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں ہم کو. کوئی چھوٹی سی پریشانی، ہمیں کوئی ٹینشن ہو گئی، ایگزامز آ گئے یا کوئی اور ٹینشن ہو گئی، گھر میں تنگی ہو گئی، کچھ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر ہم کسی تکلیف سے گزر گئے نا، تو یقین جانیے اللہ کے یہاں ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہم حجاب ٹائی کر رہے ہوں، ایک پن ہمارے ہیڈ میں جا کر چبھ جائے، وہ بھی اللہ کے یہاں ریوارڈڈ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں بھی ہم کو اجر دیتے ہیں اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا رب جو ہر بہانے، ہر موقع سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے. اور ہم اس قدر ڈھیٹ ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو اپنے غم میں بھی نہیں مڑتے اللہ کی طرف، تکلیف میں بھی نہیں مڑتے. جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ ماں بچے کو کھلونا لے لیتی ہے تو وہ تڑپتا ہے اور پلٹ جاتا ہے اپنی ماں کی طرف. لیکن کچھ ڈھیٹ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ماں کی گود کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس کھلونا چاہیے. وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، ان کو بس کھلونا چاہیے، گود نہیں چاہیے. تو ایسے میں ماں کیا کرتی ہے؟ ناراض ہو کر 2-4 اور کھلونے اس کے سامنے پٹک دیتی ہے، لو کھیلو ان سے. وہ بچہ تو خوش ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے جو ہم چاہ رہے تھے وہی تو مل گیا ہمیں. لیکن اس کے پیچھے اس کی ماں کا غصہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے جو نعمتوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا غضب بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. تو ذرا ہم لوگ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پہ فرماتے ہیں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103-104 میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد ہوئے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. فرمایا یہ وہ جن دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جہد اور کوششیں راہ راست سے بھٹکی رہیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں. دنیا کی زندگی میں ان کی ساری کوششیں تھیں، وہ سوچ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، بالکل صحیح جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال میں سب سے ناکام اور نامراد ہو گئے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ اپنے آپ کو اس پیمانے پر ناپیں. ہر چیز کی میجرمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ناپ ہوتا ہے، کوئی ماپ ہوتا ہے نا. اپنے آپ کو ناپیں، اور وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث. اگر ہم اس کی اکارڈنگ چل رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم اس سے بھٹکے ہوئے ہیں تو پھر ہم ٹھیک نہیں ہیں. تو پہلی چیز جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے، آئی ایم آلویز رائٹ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح کر رہی ہوں، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہی نہیں تھا، میں تو صاف بات کرتی ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ جو آئی ایم آلویز رائٹ کا یہ جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں نا، پہلے یہ نکال دے کہ ہم ہمیشہ صحیح ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں لگ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کہا کہ جو ناکام اور نامراد ہو گئے اپنے اعمال میں، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. تو اپنے آپ کو چیک کریں اس پر، اور تب ہم اس پہ صحیح اتر سکتے ہیں جب ہم اپنے رب کو اپنی ترجیح بنا لیں گے، جب ہم اپنے رب کے حکم کے اوپر کسی کے حکم کو نہ آنے دیں گے، جب ہم اس کی ہی رضا کو اپنے دل کی خواہش بنا لیں گے، تب جا کر ہم اس پیمانے پر صحیح اتر سکتے ہیں. اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مر جائیں، ایسا اپنے آپ کو بنائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو وہ صرف کس کی طرف مڑتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف. کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی بے چینی، کوئی راحت، مڑتے ہیں کدھر؟ اپنے رب کی طرف. یہی طریقہ ہم کو انبیاء علیہ السلام نے سکھایا ہے. انبیاء علیہ السلام کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی ٹینشن ہوتی، کوئی مشکل ہوتی یا کوئی خوشی نصیب ہوتی، کدھر مڑتے؟ اللہ کی طرف. بس اپنے رب سے رجوع کرتے، اس سے جڑ جاتے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جیسے ہی کوئی ٹینشن یا کوئی پریشانی یا کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، ہم لوگوں کی طرف مڑتے ہیں، لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں. جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، مڑ جاتے ہیں لوگوں کی طرف، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹریٹ دیتے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. جب ہمیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں، کوئی ہماری پریشانی دور کر دے، ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں. ادھر ہمیں کوئی پریشانی ہوئی نہیں، ادھر ہمیں کوئی چاہیے فوراً اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے، ہائے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، فوراً. لیکن یقین جانے اگر پہلی فرصت میں ہم اپنے رب کی طرف مڑ جائیں نا، ہر خوشی ہر غم میں، تو پھر ہمیں کسی انسان کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا رب جسے ہمیں اپنی ترجیح بنانا ہے، سب سے اوپر رکھنا ہے. تو جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. رب تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کو، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے کبھی انکار کیا ہے، لیکن ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں. اسی لیے بات صرف کہنے تک نہیں رکھی گئی بلکہ مشروط کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جو اس پر ثابت قدم رہے، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، وہ ہیں. جم گئے کیسے جم گئے؟ گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں کی بھیڑ میں ہے لیکن اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں. فتنے میں جی رہا ہے لیکن اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، نہیں اللہ کو ناپسند نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. لوگ بلا رہے ہیں، سہیلیاں بلا رہی ہیں، ملنے والے بلا رہے ہیں، گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا ہی نہ کرے، کرتا ہی ہے خطا، گناہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بالکل پاک رہے. لیکن جیسے ہی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی دل میں خیال آیا یا کوئی ایسا عمل ہو گیا، فوراً رجوع کرتے ہیں اپنے رب کی طرف اور توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی سے ہو گیا تھا، اب ہم نہیں کریں گے. جو قائم رہتے ہیں اس پر، ثم استقاموا، اپنے قدم کو جمائے رکھتے اور گناہ کی طرف نہیں بڑھتے، جو کسی حال میں اپنی نمازوں سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. کوئی تفریح، کوئی کھیل، کوئی گھومنا پھرنا، سیر کرنا، کوئی میت، کوئی شادی، کوئی چیز ان کو ان کی نمازوں سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ تہجد میں اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ،
انہوں نے کہا ہے نا اللہ ان کا رب ہے، اللہ کو رب کہا ہے نا، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، ہلتے نہیں۔ وہ جو کسی کے ستانے، کسی کے مذاق اڑانے، کسی کے تکلیف دینے کی پرواہ نہیں کرتے، ثم استقاموا، جو اپنے قدم ہر حال میں جمائے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، کتنا ڈرایا گیا، کتنا دھمکایا گیا، کتنی ان کی ٹارچر کیا گیا، مذاق اڑایا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا نہیں جانتے ہم لوگ، کتنا انہیں پریشان کیا گیا۔ ثم استقاموا، ڈٹے رہے اور اپنے قدم نہ ہلائے۔ بلکہ جو جواب دیا ہمارے نبی نے وہ تو سنہرے الفاظ میں لکھ دینا چاہیے۔ جب لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا، انہیں ٹارچر کیا فزیکلی اور مینٹلی ہر طرح سے، تو تب ان کو آفر کرنے لگے، اچھا ہم آپ کو سردار بنا دیں، اچھا ہم آپ کو آپ کی پسند کی عورت دے دیں، آپ کسی طرح تو اس کام سے رک جائیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس کام سے باز نہ ہوں جو میں کر رہا ہوں، الا یہ کہ اس راہ میں میری جان چلی جائے۔ یعنی سنہرے الفاظ میں لکھ دے ان کو کہ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا تھا۔ ثم استقاموا، اپنے قدم جمائے رکھے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ہماری کوئی بچی اگر حجاب کرنے لگے، اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ جائے نا، تو سب سے پہلے اس کی ماں اسے پریشان کرتی ہے، سختی کرتی ہے کہ نہیں پردہ نہیں کرو، اپنے آپ کو ڈھانکو نہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر بچی پردہ کرنے لگے گی تو پھر کسی بڑے خاندان سے رشتہ کہاں سے آئے گا، وہ کسی بڑے ہائی کلاس سے پھر رشتہ کہاں آئے گا بچی کا۔ سب سے پہلے مائیں روکتی ہیں، پھر اس کے بعد معاشرہ روکتا ہے، سہیلیاں، ان کے کزنس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دقیانوسی، ان کو بدصورت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ کسی بڑی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں تو وہاں لوگ جینا مشکل کرتے ہیں۔ ثم استقاموا، لیکن صرف اپنے رب کی رضا کے لیے وہ اپنے حجاب نہیں اتارتی، کہ اللہ کے لیے وہ ڈٹی رہتی ہیں اس پر۔ ثم استقاموا، جو کسی کے مذاق اڑانے کی فکر نہیں کرتے، صرف حلال کمائیں گے، چاہے تنگی کیوں نہ ہو جائے، گھر چھوٹا کیوں نہ ہو۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا گھر دیکھو، ان کی گھر کی دیواریں دیکھو، وہ کیسے رہتی ہیں وہاں، وہ اس پر مذاق کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف حلال ہی کھاتے ہیں، وہ حرام کی طرف نہیں بڑھتے۔ ثم استقاموا، اپنے قدم جمائے رکھتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے نیک بندے جو قائم رہے اس پر، صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، بلکہ کہیں اور اس پر جم جائیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے، اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی جنت، اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے گی بیٹھے بیٹھے، بہت محنت درکار ہے، بہت محنت درکار ہے۔ ان کے لیے کہا کہ تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، تو اس وقت یہ فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو۔ لیکن اکثر بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ اس وقت دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے اپنے اللہ کے مومن بندوں پر نازل ہوتے ہیں۔ آخر کوئی تو طاقت ہوتی ہے نا جو انہیں قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے، جو گناہ کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، جو جمے ہوئے ہیں، کوئی تو مضبوط چیز ہے جو انہیں طاقت دے رہی، سہارا دے رہی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے وسپر کرتے ہیں کانوں میں، ان سے کہتے ہیں تم ڈرو نہیں نہ غم کرو، تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو اپنی ترجیح بنائی ہے بھائی، اپنے رب کو صرف رب کہہ نہیں دیا ہے، جم گئے ہیں اس پر، اس کو ترجیح بنا لی، اس کو اول درجہ دے دیا، اس کے اوپر کسی کی بات نہیں، اس کی رضا کے اوپر کسی کی رضا نہیں، اس کے حکم کے اوپر کسی کا حکم نہیں، میرا رب میری ترجیح۔ تو جب ہم کسی چیز کو ترجیح بناتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے بڑی قربانی درکار ہوتی ہے، بڑی قربانی درکار ہوتی ہے۔ دیکھیے جیسے ہم نے آپ کو مثال دی تھی نا شروع میں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ڈاکٹر بننے کے لیے بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی ایک سکسیزفل ڈاکٹر بنتا ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں درکار ہوتی ہیں، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، ملنے کا دل چاہتا ہے، گیدرنگ کرنے کا دل چاہتا ہے، گھومنے پھرنے کا دل چاہتا ہے، دعوتیں اٹینڈ کرنے کا دل چاہتا ہے، انسان کمپرومائز کرتا ہے نا، نہیں جاتا، قربان کرتا ہے، اپنے نفس کو روکتا ہے۔ جو اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے بچیاں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کتنی کتنی راتیں اپنی نیند قربان کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے پیچھے، تب جا کر کوئی MBBS، کوئی سرجن، کوئی MD بنتا ہے۔ ایسے ہی کسی کو ڈگری تھوڑی مل جاتی ہے، یہ ساری محنت درکار ہے۔ اسی طرح
کوئی بھی ترجیح کو پورا کرنے کے لیے محنت لگتی ہے، قربانیاں لگتی ہیں. تو جب ہم اللہ کو ترجیح بنائیں گے، جب ہم اپنے رب کو ترجیح بنا لیں گے، تو پھر اس کے لیے بڑی قربانی درکار ہے، بڑی قربانی درکار ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ آسان سا لفظ کہہ دیا مسلمان ہے، ہو گیا کام. اللہ کی جنت ہے، بہت محنت درکار ہے، بہت قربانیاں. دیکھیے ہم لوگ نا بڑے فتنے کے دور میں جی رہے ہیں. فتنے بہت ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے ہوں گے آخری زمانے میں. یعنی ایک آئے گا نہیں دوسرا آ جائے گا، دوسرا آئے گا نہیں اس کے پیچھے تیسرا، پے در پے فتنے آتے جائیں گے. ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں. تو اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنے آپ کو روکے رکھنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اور ہم کو صرف معاشرہ، ہمارے لوگ نہیں بلاتے گناہ کی طرف. یہ ہمارے ہاتھوں میں جو سوشل میڈیا، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فتنہ. یہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ نا پوری ایک پلاننگ ہے. ہم خواتین ہیں نا تو خواتین کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ کے ذہن کو نا ٹریپ کر لیا گیا ہے، جال میں ہم لوگ کو جکڑ لیا گیا ہے، پھنسا لیا گیا. ہم لوگ کی برین واشنگ کی جا رہی ہے. اس میں ہے کیا؟ اس میں جو بھی ہے نا، اسنیپ چیٹ، فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، یوٹیوب ویڈیوز، ریلز، شارٹس، یعنی یہ جو بھی ہے اس کا کنٹینٹ آپ دیکھیے کیا ہے. وہی ہے بس کہ یہ آپ کے جو آج کل چل رہا ہے ٹرینڈی ڈیزائنس، یا پھر گلوسی اسکن، یا پھر ایڈوریبل ایسیسریز، یا بیوٹیفل ہیئر اسٹائلز اور میک اپ اور فٹنس، ان سب کی دکانیں. یہی سب کچھ ہے نا اس میں. ٹائم کلر بھی ہے، ٹائم بہت کھاتا ہے، وقت ہمارا اتنا قیمتی وقت برباد کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا پورا برین واش کیا جا رہا ہے. ایسا برین واش، ہم کو لگتا ہے تھوڑا بہت دیکھنے میں کیا حرج ہے، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، ایسے کوئی فتنے کی بات تو نہیں ہے. اس نے ہمارے ذہنوں کو ایسا بنا دیا، ایسا جکڑ لیا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی تھوڑی موٹی ہو، کسی کی اسکن تھوڑی رف ہو، کسی کے بال خراب ہوں، اور اگر وہ تھوڑی سانولی ہو نا، تو پھر سمجھیے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے اس کا وجود ہے، کسی چیز کے لائق ہی نہیں رہا. اتنا مطلب انفیریٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم تو کسی چیز کے لائق ہی نہیں بچے، اب ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، چار لوگوں میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، نہ میری اسکن اچھی. یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے. تو اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر ہم اپنے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں. ہم کو خرچ کرنا ہے، پارلر جانا ہے، یا پھر ہم کو بہت سارے بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں. گلوسی اسکن چاہیے، گلاس اسکن. یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک ڈسیپشن ہے، ڈیلیوژن ہے، فریب ہے. کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. کیمرہ اچھا ہے تو آپ کی اسکن اچھی دکھ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے گلاس اسکن ہے، میری بھی ہونی چاہیے. اب اس کے لیے خرچ کرنا ہے. تو باپ کی وہ ناک میں دم کرنا ہے، تو شوہر کی ناک میں دم کرنا ہے کہ ہم کو پیسے چاہیے. یہاں تک کہ ہماری بچیاں ایسی جاب بھی کر لیتی ہیں جو ان کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے، لیکن وہ کرتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے تو کمانا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. اچھا، اب جب خرچ کرنا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین کر لیا ہے تو ایکسپوز بھی کرنا ہے. ویسے تھوڑی اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو گھر میں بیٹھے رہے، کسی کو دکھائے نا. پھر دکھائیں گے بھی، دنیا دیکھے ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. پھر یہ فوراً سے کیمرہ آن کیا اور ٹک ٹاک بنایا اور اپلوڈ کر دیا. پتہ نہیں کیا یہ ٹیلنٹ ہے آج کل ہم لوگوں کا کہ بس بیٹھے تھے، دماغ میں آئے، اٹھے، بال کھولا اور ویڈیو بنائے اور اپلوڈ کر دیا. دیکھیں کتنے لائکس آئے ہیں. لائکس نہیں آ رہے، ڈپریشن ہو گیا. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. یہ ہم لوگوں کے مائنڈ کو نا جیسے ایک جال میں مچھلی پھنسا لی جاتی ہے، ویسے ہمارے دماغ کو پھنسا لیا گیا ہے. ہم مسلم خواتین کو سوچئے، جن کے لیے آج یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس میں عزت ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں نام ہے، یہ ہماری عزت کو بڑھا رہا ہے. یہ اور پھر اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کرنا، لوگوں کو دکھائیں ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان کو اپنے رب کے لیے قربان کر دیں. بہت اچھا لگ رہا ہے، دل کو بہت سکون دے رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل اس کو اپنی زندگی سے ایسی چیزوں کو نکال دے، قربان کر دے اللہ کے لیے. رب کو اپنی ترجیح بنا لے، اس کو ہٹا دے، اس کو قربان کرے اپنے رب کے لیے. اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چھوڑ دے. کب ہم نامحرم اور غیر مردوں کے آگے اپنی بیوٹی کو دکھانا چھوڑیں گے؟ کب چھوڑیں گے؟ مسلمہ کی طرح جئیں، مومنہ کی طرح جئیں، غیر مسلم لڑکیوں کی طرح نہ جئیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا محرم اور نامحرم سے. ذرا سمجھیں اپنے آپ کی، اپنی ان خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کے آگے چھری چلا دی تھی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر. جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہ کی اور رب کی رضا میں خوش رہے، وہی ان کو اچھا لگا، ان کی وہ بیماری، تو رب نے انہیں کیا کیا؟ بہت عطا کیا. اس طرح اس چیزوں کو قربان کر دیں.
اگر کوئی حرام ریلیشن شپ میں ہے نا، کوئی ہماری بچیاں، کوئی خاتون، کوئی کلاس میں پڑھنے والا لڑکا ہے یا کوئی کزن ہے، تو ایسے رشتوں سے بالکل چھٹکارا پا لیں، خواہ دل کتنا ہی چاہ رہا ہو، بالکل چھٹکارا پا لیں، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ ایسے رشتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر دیں، اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ میوزک اگر ہمیں بہت پسند ہے اور میوزک کے بغیر رہا نہیں جاتا، تو اللہ کے لیے قربان کر دیں، اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور خاص طور سے ہماری خواتین جو ڈرامہ سیریلز دیکھتی ہیں نا اس میں خوب، اور خاص طور سے وہ انڈین سیریل جب دیکھے جاتے ہیں تو اس میں کتنا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ گھنٹی بج رہی ہے، شنکھ کی آواز بج رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسٹوری لائن پہ اتنے بزی ہیں، کیا چل رہا ہے اسٹوری پہ ہوش ہی نہیں ہے کہ پیچھے اتنا لاؤڈ میوزک چل رہا ہے۔ ہمارے بچوں کی تربیت برباد ہو رہی ہے، ہمارے ارد گرد شیطان منڈلا رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اللہ کے لیے ان چیزوں کو، قربان کر دیں اللہ کے لیے۔ حلال کمائی ہی اپنائیں، حرام کمائی کا ذریعہ چھوڑ دیں۔ اپنی آسائشوں کو، اپنے آرام کو اگر ہم حرام کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ اور یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے قربان کر دیا تو ہم بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم دین کی طرف آ جائیں گے تو بڑے بورنگ ہو جائیں گے، پھر تو بڑی لائف عجیب سی ہو جائے گی، ڈرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو خواہشات ہیں نا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے بنایا نا انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جائز آلٹرنیٹ بھی دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بہتر عطا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، مسند احمد میں درج ہے، حدیث نمبر 8944۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا کرتے ہیں، اس سے بہتر۔ وہ کیا ہم مزے لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں دے دیں گے۔ جب دیکھیے مسلمانوں نے ہجرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا، مکہ چھوڑ کر، زندگی کتنی دشوار ہو گئی تھی، اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنی فیملیز چھوڑ کر نکل گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل گئے، بزنس سیٹ اپ تھا پورا، چھوڑ کر نکل گئے۔ آسان ہوتا ہے ہم لوگ سے بھی کوئی کہہ دے چھوڑ کر نکل جاؤ یہ سب کچھ، اپنے گھر مکان بزنس سب نے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے قربان کر دیا اور نکل گئے، وہاں سے نکل گئے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ کیا ہوا اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزاد اسلامی ریاست دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی۔ مشرکین سوچ رہے تھے ہم نے بڑا ذلیل کر کے نکالا ہے مسلمانوں کو وہ عزت دی اللہ نے، وہ وقار دیا، ایسا رعب بٹھا دیا دشمنوں کے دل میں جو پہلے بھی نہیں تھا، ایسی عزت اللہ نے عطا کی۔ جو صحابہ کرام اپنا بزنس، اپنا کام کاروبار چھوڑ کر نکلے تھے نا، فقیر ہو گئے تھے، فقراء میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عمراء میں شامل کر دیا، ملینار بلینار بن گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے ان کے بزنس میں اتنی برکت دی کہ ملینار بن گئے۔ ذرا سوچئے، یہ حال تھا، اللہ نے انہیں عطا کیا، کیونکہ کیا کیا تھا، اللہ کے لیے قربانی دی تھی، اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑا تھا جو پسند تھا۔ اور صرف یہ تاریخ میں نہیں ہے، یہ پرانی بات ہم نہیں بتا رہے، سیرت نہیں بتا رہے صرف آپ کو، آج کے دور میں بھی لوگ شہادت دیتے ہیں، خود گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ ایسے لڑکے، ایسی لڑکیاں جن کے گرل فرینڈس تھے، جن کے بوائے فرینڈس تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان رشتوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں بہت نیک، بہت خوبصورت بیویاں دی۔ اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ اللہ نے اس کے بدلے میں ہم کو بہت نیک، بہت محبت کرنے والے شوہر دیے، اللہ نے اس کو آلٹرنیٹ دیا۔ جس کسی نے اللہ کے ڈر سے حرام کاروبار چھوڑ دیا یا سودی کاروبار چھوڑ دیا، وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے حلال بزنس شروع کیا، اللہ نے ایسی برکت دی جیسے تو پہلے بھی ہم نہیں کماتے تھے جتنا اب کماتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا، ان کو اتنا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی آپ سوچئے کہ جب ہم رب کو ترجیح بنا لیں، جب ہم رب کی رضا کو آگے رکھیں، رب کے لیے قربانی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل کتنا بہترین دیتے ہیں۔ اور لکھ لیجئے اس بات کو، اور آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیجئے، اور ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ میرے اندر کوئی برائی ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کمی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، آج ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ لکھ لیجئے، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اس سے بہت بہتر اللہ عطا کریں گے، بہت بہتر۔ کوئی چیز آپ قربان کر کے دیکھیے اللہ کے لیے، ہفتوں میں بھی دکھ سکتا ہے، مہینوں میں بھی دکھ سکتا ہے، کچھ دنوں میں بھی دکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو ضرور دکھے گا آلٹرنیٹ اس کا،
جب کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدل عطا کرتے ہیں. تو قربان کر دیں وہ ساری چیزیں جو اللہ کو ناراض کرے, جو ہمارے رب کو ناراض کرے, اور کہہ دیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162. کہو کہ میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرا رب ہی میری ترجیح ہو. اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہیں گے آخری میں, دیکھیے جب ایک ہم لوگ کیونکہ مسلمہ ہیں, اللہ پر ایمان رکھتی ہیں, تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جب ہم روز آخرت اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. ایمان ہے نا اس بات پر؟ جس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے, جس کو خوش کرنے میں لگے تھے, جس کی رضا کے لیے جی رہے تھے, اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یہاں نہیں دیکھ سکتے, وہاں اپنے رب کو دیکھ لیں گے. لیکن یہ بھی بات ملحوظ رکھیں کہ اللہ کے وہی مومن بندے اللہ کا دیدار کر سکیں گے جس نے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا, یعنی جس نے اللہ کو دنیا میں پا لیا, جس نے یہاں ڈھونڈ لیا اپنے رب کو اور اس کی رضا لے لی. بس وہی اللہ کے بندے اللہ کا اس دن دیدار کر سکیں گے. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 73 کی 72 کہ جو یہاں دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. یعنی جس نے یہاں اللہ کو نہیں پایا, اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں, اللہ کے احسانات دیکھ رہے ہیں, اللہ کی رضا دیکھ رہے ہیں, اللہ کی پرواہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کی عنایات دیکھ رہے ہیں, نہیں پہچان رہے اپنے رب کو, نہیں اس کی بات مان رہے, دنیا میں اپنے رب کو نہیں پایا, آخرت میں بھی رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے, نہیں دیکھ پائیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بھی اس کا دیدار نصیب کرے. اور ایک بات یاد رکھیں, چاہے اس کی فرمانبرداری کریں اور چاہے نافرمانی کریں, لوٹ کر اسی کے پاس جائیں گے. کوئی پناہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. لوٹ کر کہاں جائیں گے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جائیں گے. ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں اس کے علاوہ. بس ایک موت آنے کی دیر ہے, بس وہی موت جس کا ذکر کرنا ہم کو اچھا نہیں لگتا, جس کے بارے میں ہم سوچنا نہیں چاہتے, جس سے ہم بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں, اور اس آیت کو ہم لوگ یاد رکھا کریں, سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 8 میں, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, کہیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تو تم سے ملاقات کر لے گی, وہ تو تمہیں ملے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف. یعنی یہ نہیں کہا الی اللہ, لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف, اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا اور چھپے کا ہر چیز کا جاننے والا ہے, اس کا بھی جو تم ظاہر کرتے ہو, اس کا بھی جو تم چھپا کے رکھتے ہو. دنیا میں بیوقوف بنا لیتے ہیں ہم لوگ, نہیں ہم بہت دیندار ہیں, ارے ہم بہت اچھے ہیں, ہم بہت اچھے, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا, میری بات تو یہ تھی, ہم تو یہ, ہم تو وہ. دنیا میں بڑا اپنی دینداری کا ڈھنڈورا پیٹ لیں, دنیا میں بڑے ہی ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لے, لوٹائے جائیں گے الی عالم الغیب والشہادہ, اس کی طرف جو ہر چیز کا جاننے والا ہے, چھپے کا بھی ظاہر کا بھی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, کہ پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو, پھر وہ اس دن بتا دے گا ہم کیا کر کے آئیں دنیا میں. تو وہ رب ہمارا, آج ہم مسلمان اپنے حال پر غور کر لیں. آج ہم لوگ پریشان ہیں, ذلیل و خوار ہیں, رسوا ہو رہے ہیں, عوامی سطح پر بھی, انفرادی سطح پر بھی. کیا حالات ہیں ہم لوگ نہیں جانتے, حالات حاضرہ سے واقف ہیں, کچھ جانتے ہیں ہم لوگ, کچھ پڑھتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں اس بات کو. آج ہم بالکل رسوا ہو گئے ہیں, ہماری کوئی عزت نہیں رہ گئی, پریشان ہے, ہر کوئی اپنے مسائل میں گرا ہے. آج ہم لوگ روتے رہتے ہیں, کوئی بچوں سے پریشان, کوئی گھر سے پریشان, کوئی بیماری سے پریشان. حال برا ہے ہم لوگوں کا. وجہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اس کے اوپر دوسری ترجیحات بنا لی ہیں, دوسروں کو خوش کر رہے ہیں, دوسروں کے حکم مان رہے ہیں, اللہ کے اوپر دوسری چیزوں کو کر دیا ہے. اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے, اور بعید نہیں, اللہ محفوظ رکھے, لیکن بعید نہیں کہ اس سے بھی برا حال ہمارا ہو جائے. اللہ محفوظ رکھے, اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. اللہ کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے آج ہم اس ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں. پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف, مڑ جائیں اس کی طرف, رجوع کر لیں اس کی طرف. آج اس دنیا میں ہمارا رب جو ہم سے محبت کرتا ہے,
جو ہماری پرواہ کرتا ہے، جو ہمیں عطا کرتا ہے، ہمارا محبوب، ہمارا رب، اس کے لیے جئیں اور اس کے لیے مر جائیں. اور وہ اپنے ایمان والے بندوں کو پسند کرتا ہے جو صرف یہ نہیں کہتے ربنا اللہ، صرف کہتے نہیں ہیں، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں، اور ان کی رب کی رضا ہی ان کو مطلوب ہوتی ہے. اللہ کی رضا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ جیتے رہیں اور اسی کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے اور ان کی تعریف میں فرماتا ہے. اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات کو بھی ختم کرتی ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.